السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حافظ عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دا نالج۔ دوستو، روز آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو نئی سے نئی معلومات مل سکیں اور آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا رہے۔ دوستو، آج بھی میں آپ کی خدمت میں ایسے ہی ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو میوزک سے متعلق ہے کہ میوزک کے ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ کیا اثرات مرتب ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میوزک بج رہا ہوتا ہے تو وہ جھومنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اٹھ کے اچھل کود شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا اس کے واقعتاً ایسے کوئی اثرات مرتب بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو ہم آج اس بار بات کریں گے، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ انشاءاللہ آپ کو روز کوئی نہ کوئی نئی چیز ضرور ملتی رہے گی۔ دوستو، میوزک انسانی اعصابی نظام نیورو سسٹم پر اثر انداز ہو کر انسان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، جس سے انسان کی اپنی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر میوزک غمگین ہے تو انسان غمگین ہو جاتا ہے، اس قدر غمگین ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ اور میوزک انسانی اعصابی نظام پر ایسا اثر کرتی ہے کہ انسان کے ہاتھ، پاؤں، سر، کمر بھی خود ہلنے ڈھلنے لگتے ہیں۔ میوزک صرف انسانی اعصابی نظام پر ہی نہیں بلکہ حیوانی اعصابی نظام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو میوزک کے حیوانوں اور انسانوں کے اعصابی نظام پر حیرت ناک اور خطرناک اثرات کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ پہلے میں نے ایک انگلش کی کتاب میں پڑھی تھی کہ یہ کہانی اصل میں یورپ کے کسی ڈرامے سے لی گئی ہے کہ ایک گاؤں میں بہت زیادہ چوہے تھے۔ چوہوں نے گاؤں والوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ گاؤں والوں ان چوہوں سے بہت سخت پریشان تھے۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ ایک اجنبی بانسری والا اس گاؤں میں آیا اور اس نے آ کر ان سے کہا کہ میں آپ کو اس عذاب اور پریشانی سے چھٹکارا دلا سکتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے آپ اتنا سونا دیں گے۔ جو لوگ پریشان تھے گاؤں والے، انہوں نے حامی بھر لی اور بانسری والے سے کہا کہ پہلے آپ ہمارے ان چوہوں سے جان چھڑوائیں، پھر ہم آپ کو سونا دیں گے۔ اس پر اس بانسری والے نے بانسری سے ایک دھن بجانا شروع کی، جس کو سنتے ہی سارے چوہے اپنے بلوں سے نکل آئے اور اس بانسری والے کے پیچھے چل دیے، اور وہ بانسری والا سارے چوہوں کو لے کر قریبی دریا کے پاس گیا اور درمیان میں چلنا شروع کر دیا۔ وہ چوہے بھی پیچھے پیچھے، اور چلتے چلتے وہ اس دریا میں چلے گئے۔ بانسری والا واپس گاؤں آیا اور گاؤں والوں سے سونا طلب کیا، لیکن گاؤں والے اپنے وعدے سے مکر گئے اور بانسری والے کو سونا نہیں دیا۔ اب بانسری والے نے سزا کے طور پر ایک دوسری دھن بجائی، اور جس کو سنتے ہی گاؤں کے سارے بچے اس کے پیچھے لگ گئے اور وہ ان بچوں کو لے کر پھر دریا کی طرف چل پڑا۔ اب ایسے ہی اگر آپ انسان کے اوپر دیکھیں تو انسان کے اوپر کیسے اثرات پڑتے ہیں۔ اب آپ نے وہ مشہور کہاوت تو سن رکھی ہوگی کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ آج بھی دنیا حیران ہے کہ بھلا کوئی اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے کہ روم کا ہے، کہ جب روم کو آگ لگی اور سارا شہر آگ کی لپیٹ میں جل رہا تھا، چاروں طرف جوان، بوڑھے، بچے، عورتیں مدد کے لیے چیخو پکار کر رہے تھے، سسکیاں بھر رہے تھے۔ ہر طرف آگ کی دہشت، خوف و ہراس تھا، چاروں طرف ماتم برپا تھا۔ لیکن روم کا بادشاہ نیرو قلعے کی دیوار پر بیٹھ کر بانسری بجا رہا تھا۔ دراصل نیرو جانے یا انجانے میں بانسری کے سروں میں اطمینان اور سکون کے الفاظ گاتا ہوگا، اور بانسری کے ان سروں نے ان لوگوں پر اثر کر کے ان کے دماغ کے سوچ کے مرکز کو اور یادداشت کے مرکز پر اطمینان اور سکون کو نقش کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے اطراف اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر رہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلی پیتھی اور جادو کرنے والے بھی انسان کے اعصابی نظام پر کنٹرول کر کے انسان کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور پھر جو چاہے ان سے کرواتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ، منتر جو آپ کے ذہن پر اثر کرتا ہے، وہی لفظ آپ کے ذہن تک اگر میوزک کے ذریعے سے اگر آپ کے اعصاب تک پہنچا دیا جائے
تو اس کا آپ کے ذہن پر 1000 گنا زیادہ اثر ہوگا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میوزک کی آواز سنتے ہی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، کیونکہ میوزک انسانوں اور حیوانوں کے اعصابی نظاموں پر کانوں کے ذریعے سے ہی اثر انداز ہوتا تھا۔ یہودی جو پہلے ہی میوزک کے تاثیر سے واقف تھے اور مختلف جادوؤں میں استعمال کرتے تھے، نیرو کے اس واقعے سے ان کا میوزک کے تاثیر پر یقین اور بڑھ گیا اور انہوں نے اس کو ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کرنا شروع کیا۔ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو آج کے مسلمانوں کی دین سے بیزاری کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے، شاید وہ یہی میوزک کی وجہ بن سکتی ہے، کیونکہ آج کل کوئی ہی ایسا گانا ہوگا جس میں کوئی جادوئی، کفریہ یا مشرکانہ الفاظ نہ ہوں۔ رب روٹھے پر یار نہ روٹھے، ایسے جملے جب میوزک کے ذریعے ہمارے اعصابی نظام کے ذریعے ہمارے دماغ کے سوچ کے مرکز تک پہنچتے ہیں تو ہمارے ذہن پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ دوستو، صلیبی جنگوں میں شکست کے بعد یہودی اور عیسائیوں نے مسلمانوں سے تقوی، عبادت اور دین چھڑانے کے لیے میوزک کو ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں، جس سے مؤثر اور حیران کن نتائج بھی حاصل کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اپنی شکست اور بربادی کا احساس تک نہیں ہو رہا۔ کسی بھی یہودی، عیسائی، ہندو اور ملحد نے اپنی علمی بحث اور دلائل سے اتنے مسلمانوں سے اپنا دین چھڑوا کر ان کو اپنے دین کا معتقد نہیں بنایا جتنے مسلمانوں کو میوزک نے دین سے دور کر دیا ہے۔ اور دوستو، حیرانگی کی بات اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ میوزک کو غلط سمجھتے ہی نہیں اور ان کے پاس بے شمار دلائل ہیں۔ میوزک کے جادوئی اثرات کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میوزک سنتے ہی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ کوئی کافر، مشرکانہ، کفریانہ، جادوئی منتر جو بھی وہ پڑھے ان کے اعصابی نظام تک اس کی آواز نہ پہنچ سکے۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ جب میوزک سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے صحابہ کرام کے اعصابی نظام کے متاثر ہونے کا اشارہ دیا ہے، تو آپ خود سوچئے کہ یہ میوزک ہماری اعصابی نظام کو کس طرح اور کتنا متاثر کرتا ہوگا۔ اور میرا نہیں خیال کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری میں بڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود اور آپ کی اولاد دیندار رہیں اور اسلامی نظام سے جڑے رہیں، تو آپ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کے اعصابی نظام کو اس میوزک کے جادو سے بچانا ہوگا، تب ہی آپ اسلامی نظام سے وابستہ اور جڑے رہ سکتے ہیں۔